بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل باجوہ صاحب بالآخر چلے ہی گئے۔ ان کا 6 سالہ وہ دور اقتدار ہی کہا جائے گا جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف رہے۔ انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، پاکستان کو کیا دیا، کتنا نقصان کیا، کتنا فائدہ کیا، آج اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی فوج میں ان کی نوکری ہے، لیکن وہ 6 سال قابل ذکر ہیں جب وہ پاک فوج کے سربراہ رہے، چیف آف آرمی اسٹاف رہے۔ 6 سال قبل نواز شریف نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر تعینات کیا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب نے سب سے پہلا اٹیک نواز شریف کے اوپر کیا، اس کی چلتی چلاتی حکومت کو سائیڈ پہ لگا دیا۔ فری میسن ایلومناٹی دجالی تنظیم کا جو ممبر عمران نیازی ہے، اسے حکومت میں لانے کے لیے جو ضروری تھا وہ سب کچھ کیا۔ ختم نبوت کا حلف نامہ تبدیل ہوا، اس وقت بھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب ہی تھے، لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے پاکستان کا ایک بھلا کر گئے، پاکستان کو بچا گئے۔ خادم حسین رضوی صاحب کی جماعت تحریک لبیک نے ان کی قیادت میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور احتجاج دھرنا دیا۔ ختم نبوت کا حلف نامہ بحال ہو گیا۔ 2018 کے الیکشن آئے۔ عمران نیازی کو حکومت میں لانے کے لیے پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن، جسے سلیکشن کہا جاتا ہے، اس میں الیکٹ نہیں، کسی کو سلیکٹ کیا گیا، اور سلیکٹ بھی کسے کیا گیا؟ جو مسلمان بھی نہیں، غیر مسلم ہے، جو مرزا غلام قادیانی کے ایک چیلے منشی گوہر کی پوتی شوکت خانم کا لونڈا عمران نیازی ہے۔ قادیانی، غیر مسلم، اسلام کے خطرناک دشمنوں میں سے، اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ اس وقت بھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب ہی تھے اور جنرل فیض حمید بھی ساتھ تھا، لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے پاکستان کا ایک بھلا کر گئے، پاکستان کو بچا گئے۔ عمران خان کی حکومت کا ابتدائی دور تھا۔ عمران خان نے سب سے پہلا حکم دیا، میں کرتارپور کوریڈور کھولوں گا۔ سامنے قادیاں ہے، قادیانیوں کا رستہ ہے، سکھوں کا نام استعمال کیا گیا۔ بالآخر کرتارپور کھول دیا گیا، سی پیک بند کر دیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت بھی جنرل باجوہ صاحب ہی تھے، ساتھ جنرل فیض حمید بھی تھا، آصف غفور بھی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمران خان نے قرضے لینے شروع کر دیے، ڈالر مہنگا ہوتا چلا گیا اور کاروبار گرتے چلے گئے۔ مہنگائی اوپر اور کاروبار زوال پذیر ہوتے رہے۔ ہر نئے دن کے ساتھ لوگوں کا جینا محال ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب ہی تھے، لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے پاکستان کا ایک بھلا کر گئے، اس ملک کو بچا گئے۔ اس کے بعد عمران خان نے جو اگلا قدم اٹھایا، گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کر دیا۔ تحریک لبیک دھرنا دے رہی تھی، دجالی حکومت ان کے اوپر گولیاں چلوا رہی تھی، ان کے اوپر ظلم کیے جا رہے تھے۔ اس وقت بھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب اور ان کے ساتھی فیض حمید، آصف غفور وغیرہ تھے۔ پھر کیا ہوا کہ تحریک لبیک کی قیادت، ان کے کارکنوں کو ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں رکھا گیا، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب ہی تھے، لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے پاکستان کا بھلا کر گئے، پاکستان کو بچا گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان قرضے کی دلدل میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، مہنگائی آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی جا رہی تھی، لوگوں کا سانس لینا بھی محال ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب ہی چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ فرانس نے سرکاری سطح پر رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں۔ تحریک لبیک احتجاج کر رہی تھی کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ عمران خان کی شیطانی دجالی حکومت لبیک والوں کے اوپر گولیاں چلا رہی تھی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب ہی تھے۔ تحریک لبیک کے نئے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب ہی تھے، لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے پاکستان کا ایک بھلا کر گئے، پاکستان کو بچا گئے۔
عمران خان نے اپنے تقریباً 3.5 سالہ دور اقتدار میں صرف ایک کرتارپور میں گردوارہ بنایا اور قادیانی اسٹیٹ بنائی، وہاں 16 ارب روپے لگائے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی ایک منصوبہ نہیں جس کے اوپر پیسے لگائے گئے ہوں۔ عمران خان کی حکومت نے 24,000 ارب روپے قرض لیا، جو کہ پاکستان کی سابقہ 75-70 سالہ تاریخ کے برابر ہے۔ 24,000 ارب روپے کہاں گئے کوئی حساب نہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب ہی تھے، لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے پاکستان کا بھلا کر کے گئے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان نے پاکستان کو قرضے کی اس دلدل میں ڈبو دیا جس سے نکلنا شاید بڑا محال نظر آ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ صاحب کو احساس ہوا، اللہ تعالیٰ جب نظام بدل دے، کوئی فرعون باقی نہیں رہتا، کوئی نمرود نہیں رہتا، کوئی یزید باقی نہیں بچتا۔ یہ دجالی ٹولہ بھی انشاءاللہ عنقریب اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کو احساس ہوا، عوام کی آہیں، عوام کی چیخیں ان کے کانوں تک، ان کی سماعتوں تک پہنچیں، تو انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ اب وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ہر مرحلے میں جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کی حمایت کی، اعتماد کا ووٹ ہو، سینٹ کے الیکشن ہوں، ہر موقع پر انہوں نے عمران خان کے لیے سب کچھ کیا جو نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ جیسے ہی عمران خان کو جنرل باجوہ صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ اب وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے، وہ نیوٹرل ہونے جا رہے ہیں، عمران خان نے سب سے پہلے گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ بلائی لاہور میں۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید کو کال کی کہ میں آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر تعینات کرنے جا رہا ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب کو پتہ چل گیا، انہوں نے سنبھال لیا سارے سسٹم کو۔ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی جو کہ کامیاب ہوئی اور عمران نیازی کی حکومت جاتی رہی۔ جنرل باجوہ صاحب ہی چیف آف آرمی اسٹاف تھے، لیکن وہ پاکستان کا بھلا کر گئے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد عمران نیازی نے پاک فوج کے خلاف، بالخصوص جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، عمران خان کے سوشل میڈیا نے جنرل باجوہ صاحب اور پاک فوج کے خلاف ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے۔ آج تک وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ عمران خان نے خود، جیسے کہ اس کی تربیت ہے دوسروں کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارنا، مذاق اڑانا، اس نے جنرل باجوہ صاحب کو کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق کہا، کبھی نیوٹرل اور کبھی جانور کہا، طرح طرح کے برے برے القابات دیتا رہا، برے برے نام رکھتا رہا۔ جنرل باجوہ صاحب کو احساس ہوا کہ میں اس احسان فراموش کے اوپر احسان کرتا رہا، وہ جاتے جاتے پاکستان کا ایک بھلا کر گئے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا۔ اب اگلے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کا وقت تھا۔ پی ٹی آئی، عمران خان اور اس کے پچھلے مغربی طاغوتی طاقتیں، یہ سب مل کر جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہتے تھے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات تھیں۔ لبیک کے اوپر گولیاں چلی تھیں، ان کے 47 لوگ شہید کروائے گئے تھے۔ جنرل باجوہ صاحب کو شاید یہ احساس ہو چکا تھا، عمران خان ان کو روز گالیاں دیتا بھی تھا اور دلواتا بھی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، ان لوگوں نے گالیاں دینی شروع کر دیں اور جنرل باجوہ صاحب کو کچھ احساس ہوا۔ اب چونکہ اگلے جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب مقرر ہو چکے ہیں، جنرل باجوہ صاحب آج ریٹائر ہو کر چلے گئے ہیں۔ آگے وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں یہ تو عنقریب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان کو کیا دیا، کیا لیا، کیا بگاڑا، کیا سنوارا، وہ سب کچھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا بھلا کر گئے۔ اس فری میسن، ایلومناٹی، قادیانی، دجالی فتنے کا خاتمہ کر کے گئے۔ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی ایک سید اور ایک حافظ قرآن تعینات ہو چکے ہیں، اور دجالی فتنے کو بھی وہ اپاہج اور معذور بنا کر گئے ہیں۔ انشاءاللہ جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جنرل باجوہ صاحب الوداع، جنرل عاصم منیر صاحب ویلکم، خوش آمدید، اللہ حافظ۔ وہ ملک پاکستان کی معیشت کی نیا کو ڈوبتا ہوا
اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، غربت اور مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام کی آہوں کو اپنے کانوں سے سنتے رہے۔ پاکستان قرض کی بھنور میں پھنس چکا ہے۔ یہ سب کچھ انہی کے دور حکومت، دور اقتدار میں ہوا۔ اب وہ کبھی پاکستان لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ بیرون ملک ان کا محل تیار ہو چکا ہے۔ پاکستان جانے، پاکستان کی عوام یا ان کا خدا جانے، جنرل باجوہ صاحب اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔